محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ انسپیکٹر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بس یہاں عمران سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر دیا اور کہا، میرا نام جگدیش ہے، بمبئی میں اپنے انکل کے پاس رہتا ہوں، ان کی لیمن گٹن روڈ پر کتابوں کی دکان ہے۔ لیکن انٹیلیجنس والے نے پولیس کانسٹیبل کو بتا دیا تھا کہ یہ آدمی مشتبہ ہے اور اس کی ٹرین سے اتار کر پوچھ گچھ کرنی بہت ضروری ہے۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے آدمیوں کو ان ہنگامی حالات میں بڑے اختیارات ملے ہوئے تھے اور وہ جس آدمی کو چاہتے تھے اسے پوچھ گچھ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیتے تھے۔ ان کے حکم کو پولیس ٹال نہیں سکتی تھی۔ پولیس انسپیکٹر نے عمران سے کہا، ذرا ٹرین سے اتر کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ عمران نے بڑے اعتماد سے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ پولیس انسپیکٹر بولا، بابو میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میرے ساتھ آ جاؤ، بس آ جاؤ، نہیں تو مجھے مجبوراً اپنے سپاہیوں کی مدد لینی پڑے گی۔ عمران سمجھ گیا کہ ناگہانی مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ اب اس مصیبت سے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس انسپیکٹر کی بات مان لی جائے اور اس کے بعد اسے حل کرنے کی کوشش کی جائے کہ میں ایک بے ضرر مسافر ہوں۔ ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ لیکن عمران بھول گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا چکا ہے اور اس بھیانک غلطی کا خمیازہ اسے چند منٹ بعد ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس نے کسی قدر رعب سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، مگر آپ لوگ ایک بے قصور بھارتی باشندے کو ناحق پریشان کر رہے ہیں۔ میں اس کی شکایت انسپیکٹر جنرل پولیس سے کروں گا۔ میرا ماموں بمبئی کے انگریزی اخبار کا ایڈیٹر ہے۔ پولیس انسپیکٹر پر عمران کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کو ڈبے سے اتار کر ویٹنگ روم میں لے چلو۔ 2 سپاہیوں نے عمران کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ عمران نے بہت غصہ ظاہر کیا، مگر سپاہی اسے پکڑ کر ٹرین سے اتارنے کے بعد سیدھا 2nd کلاس ویٹنگ روم میں لے گئے۔ اس وقت ٹرین کے انجن نے سیٹی دی اور دوسرے لمحے گاڑی برہان پور اسٹیشن سے آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ کمانڈو عمران بڑی حسرت کے ساتھ ٹرین کی آواز کو سنتا رہا۔ 2nd کلاس ویٹنگ روم میں 2 اور پولیس کے سپاہی بیٹھے تھے۔ انسپیکٹر کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انسپیکٹر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، یہ بابو کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں، مجھے اس پر شک ہے، اس کو باتھ روم میں لے جاؤ، اس کا معائنہ کرو کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان۔ اس وقت کمانڈو عمران کا مضبوط دل بھی ایک بار زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ 2 سپاہی اسے لے کر باتھ روم میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلے تو ایک سپاہی نے کہا، سر یہ مسلمان ہے، ہندو نہیں ہے۔ پولیس انسپیکٹر فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حکم دیا، اس کو ہتھکڑی لگا دو، جلدی کرو۔ عمران کے سامنے اب ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے فرار ہو جائے، لیکن وہاں فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے فوراً ہتھکڑی لگا دی گئی۔ انسپیکٹر نے سپاہیوں سے کہا، یہ بڑا خطرناک پاکستانی جاسوس ہے، خبردار اس کو باہر گاڑی میں لے جاؤ۔ باہر پولیس کی ایک جیپ کھڑی تھی۔ سپاہی عمران کو لے کر جیپ میں بیٹھ گئے۔ عمران کو انہوں نے اپنے درمیان بٹھایا تھا۔ پولیس انسپیکٹر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیپ سٹارٹ ہوئی اور سڑک پر تیزی سے روانہ ہو گئی۔ سڑک کی بتیاں روشن تھیں۔ برہان پور کافی بڑا شہر تھا۔ سڑک اونچی نیچی تھی۔ جیپ ایک بڑی سڑک پر آ گئی جہاں دونوں جانب بلڈنگیں تھیں جن میں روشنی ہو رہی تھی۔ عمارتوں کے اوپر نیون سائن کی روشنیاں چمک چمک کر بجھ رہی تھیں۔ عمران 2 پولیس والوں کے درمیان سینڈوچ ہو کر بیٹھا ہوا تھا، بلکہ بٹھایا گیا تھا۔ اسے ہتھکڑی بھی لگی ہوئی تھی۔ پولیس انسپیکٹر نے شاید اس خیال سے کہ پاکستانی جاسوس بھاگ نہ جائے اپنا پستول نکال کر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ لیا تھا۔ جیپ شہر کی جگمگاتی ہوئی مختلف سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی پولیس اسٹیشن کی بڑی عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ عمران کو اسی وقت حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اس کی ہتھکڑی اتار دی گئی۔ حوالات کے سلاخوں والے بند دروازے کے باہر ایک مسلح سنتری پہرے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ حوالات میں صرف عمران ہی تھا اور کوئی مجرم وغیرہ نہیں تھا۔ عمران نیم روشن حوالات کے فرش پر سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے ایک دم سے صورتحال کا سارا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ کہاں جا رہا تھا اور کہاں آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اور اس پر جو کچھ گزرنے والی تھی، اس کا اسے بخوبی علم تھا۔ اس پر اذیت ناک تشدد کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ یہی سوال کہ تمہیں کس نے بھارت میں بھیجا ہے، تمہارے دوسرے ساتھی کہاں کہاں پر ہیں، تم کس مشن پر بھارت آئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ عمران کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا موقف اختیار کرنا ہے۔ یہی کہ میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں۔ میں انڈین فلمیں دیکھنے اور بمبئی کی فلمی ہیروئنوں کو دیکھنے کے شوق میں پاکستان کا بارڈر کراس کر کے انڈیا آ گیا تھا اور اب واپس امرتسر جا رہا تھا تاکہ کسی جگہ سے بارڈر پار کر کے واپس اپنے گھر پہنچ جاؤں۔
बस इसी मौक़िफ़ पर कायम रहना है, चाहे उसके सारे जिस्म को अंगारों से जला दिया जाए। एक सिपाही तेज तेज कदम उठाता हवालात की तरफ आया। उसके हाथ में हथकड़ी थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने इमरान को हथकड़ी डाल दी और अपने साथ चलाता थाने के एक छोटे से कमरे में ले गया जो बिल्कुल खाली पड़ा था। सिर्फ कोने में एक कुर्सी पड़ी थी। सिपाही ने हथकड़ी की जंजीर कुर्सी की एक टांग के साथ बांध दी और कमरे से निकल गया। उसके जाने के 1 मिनट बाद कमरे में 2 मुसल्लह सिपाही और 2 पुलिस अफसर दाखिल हुए। एक सिविलियन लिबास में था और दूसरे ने पुलिस अफसर की वर्दी पहन रखी थी। एक सिपाही अपने साथ एक कुर्सी भी लाया था। उसने कुर्सी रख दी। पुलिस अफसर कुर्सी पर बैठ गया। इमरान फर्श पर बैठा था। यह पुलिस अफसर गहरे सांवले रंग का था और इसकी आंखें भेड़िए की आंखों की तरह जरा तिरछी थीं और चमक रही थी। दोनों मुसल्लह सिपाही पुलिस अफसर के दाएं बाएं अटेंशन होकर खड़े हो गए। पुलिस अफसर ने आगे को थोड़ा सा झुककर इमरान से पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? हमें मालूम हो चुका है कि तुम मुसलमान हो, अपना नाम बताओ। इमरान ने यूं ही कह दिया, अब्दुल रशीद, यही मेरा असली नाम है। पुलिस अफसर ने दूसरा सवाल किया, तुम किस मिशन पर इंडिया में आए थे? इमरान ने कहा, जनाब अगर आपको सब कुछ सच सच बता दूं तो क्या आप इस पर यकीन कर लेंगे? पुलिस अफसर बड़ा खुश हुआ। अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और मैं पुलिस कमिश्नर को खास तौर पर कहकर तुम्हें रिहा करा दूंगा। इमरान को मालूम था कि ये झूठ बोल रहा है और अब इसे भी झूठ बोलना है। ये जासूसी और पूछ गुछ, ये सारा झूठ ही का कारोबार है। कामयाबी सिर्फ उसको नसीब होती है जो इतना मुसलसल और एतमाद से झूठ बोले कि दूसरा इसे सच समझने लगे। पुलिस अफसर के साथ जो सिविलियन था उसने इमरान से कहा, हमें सब कुछ बता दो, फिर हम तुम्हें खुद बॉर्डर क्रॉस करा कर पाकिस्तान पहुंचा देंगे। हम पर विश्वास रखो। इमरान ने कहा, जनाब सच ये है कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब एक गांव का रहने वाला हूं। मुझे इंडियन फिल्में देखने और इंडिया की फिल्म एक्टर्स से मिलने का बेहद शौक है। बस इसी शौक की वजह से मैंने एक रात बॉर्डर क्रॉस किया और इंडिया में दाखिल हो गया। अमृतसर से मैं बम्बई पहुंच गया। बम्बई में फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाता रहा। हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित को देखा। मेरे पैसे खत्म हो गए, बस किराया ही रह गया। चुनांचे अब वापस जा रहा था कि एक बार फिर बॉर्डर क्रॉस करके अपने गांव पहुंच जाऊं। जनाब ये मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं। दोनों पुलिस अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पुलिस अफसर ने सिविलियन पुलिस अफसर को कहा, खन्ना जी सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। पुलिस अफसर का नाम खन्ना था। उसने कहा, तो फिर इसे दूसरे कमरे में ले चलो, वहां ये अपने आप बोलने लगेगा। दूसरे कमरे में अजियत देने के वो तमाम आलात और चाकू छुरियां मौजूद थीं जो एक आदमी के टुकड़े करने के लिए बहुत ज्यादा थीं। छोटा सा कमरा था। दीवारों पर लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। दरमियान में लोहे का एक स्ट्रेचर पड़ा था। साथ ही 2-4 स्टूल रखे थे। पुलिस ऑफिसर ने कमांडो इमरान को एक स्टूल पर बिठा दिया। खुद उसके सामने वाले स्टूल पर बैठ गया। उसने खन्ना जी से कहा, खन्ना जी पांडे जी को जाकर फोन करें कि टार्चर इंचार्ज को फौरन भेज दे। सिविलियन कपड़ों वाला खन्ना उसी वक्त फोन करने चला गया। अब इस छोटे से कमरे में सिर्फ कमांडो इमरान और पुलिस ऑफिसर रह गया था। ये पुलिस ऑफिसर दुबला पतला सा था। उस तरफ के पुलिस ऑफिसर दुबले पतले और कमजोर होते हैं। हमारे पाकिस्तान की तरह ऊंचे लंबे ताकतवर जवान नहीं होते। भारत और नीचे जनूब की तरफ चले जाएं तो पुलिस और फौज के जवान और ज्यादा दुबले पतले और कमजोर हो जाते हैं। कमांडो इमरान के अंदर एक बिजली सी चमक गई। उसने अपने आप से कहा, अभी या फिर कभी नहीं। कमांडो फजूल सोच विचार में वक्त जाया नहीं करते और वहां सोचने का वक्त भी नहीं था। इमरान इतनी जल्दी हथियार फेंकने वाला आदमी नहीं था। वो जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ने का कायल था। उसने ये तो देख लिया था कि इस दुबले पतले गहरे सांवले पुलिस ऑफिसर के बेल्ट में पिस्तौल लगा था। अब उसने कमरे की दीवारों का एक निगाह से जायजा लिया। दीवार के ऊपर सिर्फ एक ही रोशनदान था जिस पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी। इस कमरे में लाने से पहले उन्होंने इमरान की हथकड़ियां खोल दी थी। वो स्टूल पर पुलिस ऑफिसर के बिल्कुल बराबर और सामने बैठा था। सिविलियन पुलिस ऑफिसर कमरे से बाहर जा चुका था। कमरा खाली था। इमरान अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि इसे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। कमरे का दरवाजा बंद था। पुलिस ऑफिसर इमरान की तरफ देखकर बड़ी मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, मैं 3 पाकिस्तानी जासूस मार चुका हूँ। लगता है मेरे हाथों मरने वाले चौथे तुम हो। इमरान ने उसका जुमला आधा सुना था, आधा नहीं सुना था। वो उसकी बेल्ट में लगे हुए पिस्तौल को देख रहा था। यह पिस्तौल भरा हुआ ही हो सकता था, सिर्फ उसका सेफ्टी कैच बंद किया हुआ था। पिस्तौल चमड़े के होल्स्टर में नहीं था, बेल्ट के हुक के साथ लगा हुआ था। वही बात हुई, बस एक बिजली सी चमकी। कमांडो जब एक्शन करता है तो एक बिजली सी चमक जाती है और दूसरे आदमी को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो गया है। बस वो चिकाचुंध हो जाता है और उसे एक सेकंड के लिए ना कुछ नजर आता है और ना कुछ महसूस होता है। बिजली की चमक की तरह के एक्शन के बाद पुलिस ऑफिसर अपने स्टूल के आगे फर्श पर मुंह के बल गिरा पड़ा था और इमरान उसका पिस्तौल हाथ में लिए दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच खोल दिया था।
کمانڈر عمران نے 1 سیکنڈ کے اندر اندر اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ دشمن کی قید میں رہ کر مرنا تو اسے تھا ہی، مگر وہ دشمن کو یہ اجازت نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اسے تڑپا تڑپا کر اور اذیتیں دے دے کر مارے۔ وہ بہادر آدمیوں کی طرح دشمن کو مار کر مرنا چاہتا تھا، اور ایسا اس نے کر دیا تھا۔ ایک دشمن کی گردن توڑ کر تو اس نے اسے مار دیا تھا، اب وہ خود مرنے کے لیے تیار تھا، مگر ایک بار زندگی کو بچانے اور وہاں سے فرار کی پوری کوشش ضرور کرنا چاہتا تھا۔ جتنا وقت ہم نے یعنی عزم و ہمت کی اس داستان کے بیان کرنے والے نے عمران کی کمانڈو ایکشن کو بیان کرنے میں صرف کر دیا ہے، ایکشن میں اس کا چوتھا حصہ بھی صرف نہیں ہوتا تھا۔ عمران نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا، آگے کمروں کے درمیان چھوٹی سی راہداری تھی۔ عمران کو معلوم تھا کہ پیچھے کی جانب پولیس آفیسر کا دفتر اور حوالات ہے، سامنے بائیں جانب راہداری بنی تھی، وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بس عمران اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ پستول والا ہاتھ اس نے جیب میں ڈال لیا تھا، سر جھکا لیا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پولیس اسٹیشن کا کوئی کلرک وغیرہ ہے اور ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جا رہا ہے۔ 10-12 قدم چلنے کے بعد برآمدہ سا آ گیا۔ وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی، کونے میں ایک بلب جل رہا تھا۔ آگے برآمدے کی سیڑھیاں تھی، عمران جلدی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ سامنے پولیس اسٹیشن کے پیچھے کا چھوٹا سا احاطہ تھا، جہاں سامنے ایک چھوٹے سے دروازے کے اوپر ایک بلب روشن تھا۔ یہ دروازہ پولیس اسٹیشن کے عقبی احاطے کی دیوار میں سے نکالا گیا تھا۔ چھوٹا سا دروازہ تھا، صرف ایک آدمی ہی گزر سکتا تھا۔ عمران تیزی کے ساتھ دروازے میں سے نکل گیا۔ باہر ایک سڑک تھی، عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی پھانسی کی کوٹڑی سے نکل کر سڑک پر آ جائے گا، مگر ابھی تک وہ محفوظ نہیں تھا۔ یہ سڑک اسے ایک بار پھر موت کی کوٹڑی کی طرف لے جا سکتی تھی۔ سڑک کی ایک جانب عمارتیں تھیں جن میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی، اور سامنے کی جانب درختوں کی قطار تھی جس کی دوسری طرف رات کے اندھیرے میں کھلی جگہ نظر آ رہی تھی۔ عمران نے دوڑ کر سڑک پار کی اور درختوں کے نیچے سے گزر کر کھلی جگہ پر آ کر سامنے کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ چھوٹی سی گراؤنڈ تھی، گراؤنڈ کے آگے جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ عمران اندھیرے میں بڑی تیز بھاگ رہا تھا۔ اس نے باڑ کے اوپر چھلانگ لگائی اور لڑکتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ دوسری طرف گھاس ہی گھاس تھی، آگے ڈھلان تھی۔ وہ ڈھلان پر سے پلانگتا ہوا نیچے جو چھوٹا سا نالا بہ رہا تھا اس پر سے کود کر نالے کی دوسری طرف کی چڑھائی چڑھ کر دوسری طرف چلا گیا۔ ادھر پھر ایک سڑک آ گئی، اس سڑک پر گاڑیاں وغیرہ چل رہی تھی۔ عمران سڑک کو عبور کر گیا۔ دوسری طرف بجلی کے ایک کھمبے کے نیچے ایک سائیکل کھڑی تھی۔ سائیکل والا ذرا پرے جھاڑیوں کے پاس کھڑا شاید پیشاب کر رہا تھا۔ عمران نے سائیکل پکڑی، اسے دوڑاتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا کر بیٹھا۔ جتنی تیز سائیکل چلا سکتا تھا چلانے لگا۔ سڑک پر زیادہ رش نہیں تھا، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اور آگے کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا۔ بس وہ اندھا دھند سائیکل چلاتے چلا جا رہا تھا۔ ایک چوک آیا، گزر گیا۔ پھر ایک چوک آیا تو عمران کو بائیں طرف سڑک خالی دکھائی دی۔ وہ اس سڑک پر ہو گیا۔ اب اسے سامنے ریلوے کے 2 سگنلوں کی سرخ روشنیاں نظر آئیں۔ اسی طرف ریلوے لائن تھی، یہ ریلوے لائن ہی اسے اس شہر سے نکال سکتی تھی۔ اس نے سائیکل کا رخ ریلوے لائن کی طرف کر دیا۔ اندھیرے میں 1-2 کھیتوں میں سے گزرنے کے بعد سامنے اونچے بند پر ریلوے لائن جا رہی تھی۔ عمران نے سائیکل کو وہیں کھیت میں پھینکا اور دوڑ کر ریلوے لائن پر چڑھ گیا۔ اس نے پیچھے کی طرف دیکھا، دائیں جانب دور برہان پور ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں جلملا رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ برہان پور ریلوے اسٹیشن کی بجائے دلی کی جانب کر لیا اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جتنی تیز چل سکتا تھا چلنے لگا۔ دوڑنے بھاگنے کی اسے کافی مشق تھی، سانس پر اسے پورا کنٹرول تھا۔ دوڑنے سے سانس پھولتا تھا تو وہ اسے اپنی مشق سے معمول پر لے آتا تھا۔ اس وقت بھی عمران کا سانس معمول کے مطابق تھا۔ وہ پسینے میں ضرور شرابور تھا مگر جسم پوری طرح سے چاقو چوبند تھا۔ ریلوے لائن پر اندھیرا تھا، وہ ریلوے لائن پر چلتا دور سے نظر نہیں آ سکتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کہاں تک کس طرح چل سکتا تھا۔ اس کے پیچھے اگر موت تھی تو آگے بھی موت ہی تھی۔ وہ دشمن کے علاقے میں تھا۔ ایک بڑے شہر برہان پور کے سٹی پولیس اسٹیشن سے ایک پولیس افسر کو ہلاک کر کے فرار ہوا تھا۔ وہاں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہوگا۔ شہر کی ساری پولیس اور خفیہ پولیس اس کی تلاش میں پھیل گئی ہوگی۔ اسے جگہ جگہ تلاش کیا جا رہا ہوگا، لیکن کمانڈر عمران نے جو کچھ کیا وہ اس کا فرض تھا۔ اسے موت کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ کمانڈو اتنی آسانی سے دشمن کے ہاتھوں موت کا شکار نہیں ہوا کرتے۔ وہ آخری دم تک مقابلہ کرتے ہیں، وہ آخری سانس تک زندہ رہتے ہیں، اور دشمن کی قید سے فرار ہونا ان کے فرائض میں شامل ہے، خواہ اس کے لیے اسے دشمن کے کتنے ہی آدمیوں کو کیوں نہ قتل کرنا پڑے۔ موت کے منہ سے وہ نکل تو آیا تھا، لیکن موت ابھی تک اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ کسی بھی وقت اسے دبوچ سکتی تھی۔ عمران ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے برہان پور کے اسٹیشن سے کافی دور نکل آیا۔ اس کی دونوں جانب جو کہیں کہیں آبادی کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں وہ اب پیچھے رہ گئی تھیں۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا، ریلوے لائن پر اندھیرا تھا، ریلوے لائن کی دونوں جانب بھی اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں درختوں کے دھندلے دھندلے پھیکے سے خاکے نظر آ رہے تھے۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ یہی ریلوے لائن سے اتر کر جنگل میں داخل ہو جائے،
پھر یہ سوچ کر ریلوے لائن پر ہی چلتا رہا کہ خدا جانے آگے پھر کوئی آبادی نہ آ جائے، کیونکہ جنگل شہر کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا تھا۔ ریل کی پٹڑی پر روشنی سی جلملانے لگی۔ یہ روشنی کافی دور تھی اور ریلوے لائن کے اوپر تھی۔ پھر یہ روشنی قریب ہوتی گئی۔ اس کے بعد انجن کی سیٹی کی آواز آئی، جہاں سے بھوپال کی طرف سے کوئی ٹرین آ رہی تھی۔ عمران جلدی سے ریل کی پٹڑی سے اتر کر نیچے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ انجن کی بڑی روشنی میں وہ ریلوے لائن پر دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد روشنی زیادہ ہو گئی اور ریل کی پٹڑیاں چمکنے لگیں۔ پھر ایک بہت دیو ہیکل انجن سیٹی بجاتا، شور مچاتا، چھک چھک کرتا، دڑدڑاتا ہوا آگے نکل گیا اور ٹرین گزر گئی، اور اس کا شور مدم پڑتے پڑتے غائب ہو گیا، اور ریلوے لائن ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ تو عمران جھاڑیوں میں سے نکل کر اوپر ریلوے لائن پر آ گیا۔